امینہ صاحبہ تلاوت. السلام علیکم امیر المومنین. یہ تینوں کو اکٹھا بٹھایا ہوا ہے, سوشل ڈسٹینس کو نہیں رکھا ہوا. حضور یہ ماں بیٹیاں ہیں تو گورنمنٹ کی ہدایت کے باعث یہ بیٹھ سکتی ہیں اچھا اکٹھی. ان کے اچھا قانون کے مطابق بیٹھ سکتی ہیں. چلو ٹھیک ہے, دے دو پھر. السلام علیکم امیر المومنین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کر دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما أصاب من مصیبت الا بإذن اللہ ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ترجمہ. In de naam van Allah, de barmhartige, de genadevolle. Er gebeurt geen ongelukken zonder toelating van Allah. En wie in Allah gelooft, hij leidt zijn hart en Allah heeft kennis van al dingen. Gehoorzaam dus aan Allah en gehoorzaam de boodschapper. Maar indien gij u afwendt, dan berust op zijn boodschapper alleen de boodschap duidelijk over te brengen. Allah, er is geen God dan hij. Laat de gelovigen daarom in Allah hun vertrouwen stellen. Jazakallah. جزاک اردو ترجمہ نورین رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور، آپ سورہ تغابن کی آیت 12 تا 14 جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان کا ترجمہ بیان فرمودہ حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی پیش خدمت ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اور جو اللہ پر ایمان لائے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ دائماً ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. بس اگر تم منہ موڑ لو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر محض پیغام کا صاف صاف پہنچا دینا ہے. اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر توکل کریں. جزاک اللہ. اچھا، شافیہ محمود اور رامتار نور اردو نظم. السلام علیکم حضور. کیا یہ دونوں بہنیں ہو؟ جی. اچھا چلو پھر. منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام. مجھے اس یار سے پیوند جاں ہے،
وہی جنت وہی دارالعما ہے، ورنہ اس کا کرو طاقت کہاں ہے، محبت کا تو ایک دریا رواں ہے، یہ کیا احسان ہے تیرے میرے ہادی، فسبحان الذی اخذ الأعادی، فسبحان الذی اخذ الأعادی، تیری نعمت کی کچھ قلت نہیں ہے، کہیں اس سے کوئی صاحب نہیں ہے، شمار فضل اور رحمت نہیں ہے، مجھے اب شکر کی طاقت نہیں ہے، یہ کیا احسان ہے تیرے میرے ہادی، فسبحان الذی اخذ الأعادی، فسبحان الذی اخذ الأعادی۔ جزاک اللہ حضور۔ چلو ڈچ نظم Ochenstierk selber noch bei. De zon komt op, het licht verschijnt, de dag breekt aan, de nacht verdwijnt. Bloemen ontspringen uit de grond, woorden rollen uit mijn mond. Vogels zingen zijn loflied, hef je stem en zing mee met dit lied. Er is geen God dan Allah, er is geen God dan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Er is geen God dan Allah, la ilaha illallah. Volg zijn boek, het zal je leiden. Volg zijn profeet, het zal je begeleiden. Barmhartig, genadevol, hij is alleen. Het licht van de waarheid schijnt om ons heen. Open je hart en laat God in. Ervaren het leven een nieuw begin. Er is geen God dan Allah. Er is geen God dan Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Er is geen God dan Allah. La ilaha illallah. اچھا جی چلو ختم ہو گیا اب کیا کہنا ہے؟ حضور آپ کی اجازت سے سوال و جواب۔ آپ کون ہیں؟ میں صدر لجنہ ہوں۔ صدر لجنہ ہے؟ جی حضور۔ کل والی صدر لجنہ ہی ہوں؟ جی حضور۔ اچھا کل بدلی تھی آج اور اچھا کیا کہنا ہے پھر اجازت سے کیا پوچھنا ہے؟ کچھ اسٹوڈنٹس کے سوال ہیں کچھ نوبایات کے تو پوچھو پھر جو آپ پوچھنا ہے کس نے پوچھنا ہے کس طرح پوچھنا ہے آپ نے جہاں کو ہاتھ کھڑا کرتا ہے پیچھے دیکھ لیا کریں اس کو دے دیا کریں فون مجھے تو یہاں سے نہیں پتہ لگتا کس کو کہنا ہے ہاں چلو پوچھو السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. My name is Hivi. I am Kurdish. I am from Majlis Almira. Since July 2019, I have done my bayat. Till today, my father is unaware of that. He is a very good father, and I have a very special bond. You are Kurdish, and your father doesn't know of it. And if he is seeing this program, he would come to know about your accepting Ahmadiyyat. He is not aware of that. He doesn't know
he doesn't know I am Ahmadi. He's a very good father. No, if this program is aired, if it is shown on MTA, then your father will know that you are an Ahmadi. Somebody will tell him. Then how can you face can you face his anger? Oh yes, with the help of Allah. Acha. Acha. Yes. So we should not show this program on MTA. Thank you. Don't worry about it. It's Acha. okay. Okay. Now, what is your question? Yes, my question is, I have a really good bond with my father, and unfortunately he doesn't know I am Ahmadi, and I really want to tell him, but he is, I don't know how to tell him because he's not really practicing Islam, and he's, yes, he just doesn't want me to practice Islam, and I don't know how. Is he a Muslim? Yeah, he is. He is born as a Muslim, but he doesn't practice. So you accept, just those sitting beside you, they are your sisters? Yes, this is my grandma, and this is my mother. They're also Ahmadiyya, alhamdulillah. Your mother and your grandmother? Yes. Huh? And even your father doesn't know of you, about your mother's accepting Ahmadiyyat? Yes, he does about my mother, but he doesn't know about me. Acha. And he knows that your grandmother is an Ahmadi? Yes, alhamdulillah, yeah. So then what do you want from me? I just want your advice, like when is the right time to You tell see, him? if you are a practicing Muslim, you are offering daily prayers 5 times, you are doing reading Quran Kareem, you are doing Tilawat Quran Kareem daily, and there's some significant change in your behavior towards religious practices, then he would know that there is some change in you. He will ask you that what is the change. Then you can tell him that there are so many of my friends are Ahmadis and I am very much impressed by the teaching of Ahmadiyyat, and this is because of that I am trying to change myself. And in this way, with the passage of time, you can one day, if you feel that now it is an appropriate time to tell him, then you can tell him that you have accepted Ahmadiyyat. And if you still fear, then wait for some time. Okay, Jazakallah for your advice. Assalamu alaikum, Hazur. Wa alaikum salam. I have a question. My name is, Amina, I'm from Majlis Almir. I'm Kurdish, mother of Hivi. That's my mom. Behind me, my sister and my niece. We all, like Kurdish women in Almir, are busy this moment from last Ramadan. So we are busy with online tabligh, alhamdulillah. Unfortunately, after Ramadan is a big group still going on, but that group is non-Ahmadi Muslim are busy to sorry. Acha, then what do they say? हजूर मैं उर्दू में इनका सवाल कर देती हूँ। ये कहती हैं कि हम रमज़ान से एक ऑनलाइन कुर्दी ग्रुप से में तबलीग कर रहे हैं। इस ग्रुप में बहुत प्रोसिक्यूशन हो रही है। इनके मुल्ला ने पाकिस्तान में पढ़ा हुआ है। तो ये आगे ये कह रही हैं कि हम शरीफ ओहदे साहिब से हेल्प ले रहे हैं। क्या हम इस कुर्दी ग्रुप में तबलीग करते रहें या नहीं, अगर वो ऑनेस्ट नहीं है? बात यह है कि वो तबलीग तो शक कर, अगर सिर्फ उसने बहस करनी है तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है वक्त ज़ाया करने का। उससे बेहतर है कि कुछ बेहतर लोगों को अप्रोच करें और उनको तबलीग करें जो सुनने वाले भी हों। और जिसने सिर्फ जो ढीठ है और जिसने बहस करनी है और इतराज़ पे इतराज़ करते रहना है और कोई
سینس والی بات نہیں کرنی تو اس پہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر تو وہ نیت اس کی نیک ہے، وہ سننا چاہتا ہے اور اپنے جو اس کا ہے اخلاق کے دائرے میں مورل کوڈز کے اندر رہنا چاہتا ہے، رہ کے بات کرتا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، بات ہو سکتی ہے۔ اگر وہ غلط قسم کی باتیں کرتا ہے پھر چھوڑیں اس کو، اور کوئی اور لوگ دیکھیں جو شریفانہ طور پہ بات کر سکیں، دلیل سے بات کریں، اور اپنی دلیل دیں اپنی بات کے لیے اور ہماری دلیل سنیں، پھر اس کا پوری طرح انصاف کے ساتھ انالیسس کریں، پھر دیکھیں کون سچ ہے کون جھوٹ ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ جی وہ کہہ رہی ہے سمجھ آ گئی ہے۔ ترجمہ ہو رہا تھا میری بات کا، ہی اردو کہاں سے آ گئی؟ ہاں جی ساتھ ساتھ ترجمہ ہو رہا ہے حضور۔ اچھا جی اچھا، ہاں جی۔ میرا نام رویت نور کمپیر ہے، اور میرا سوال ہے کہ آپ کے والدین کی کون سی نصیحت آپ کے لیے سب سے مفید ثابت ہوئی ہے؟ یہی کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ جزاک اللہ۔ اور السلام علیکم حضور، میرا نام غزالہ مظفر ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ یہ نیوز پھیلا ہے کہ بڑے کلوتھنگ برانڈس کرونا کی وجہ سے اپنے کلوتھنگ فیکٹری کے ورکرز جو بنگلہ دیش، پاکستان، کمبوڈیا وغیرہ میں رہتے ہیں ان کو بہت کم یا بالکل بھی نہیں پے کرتے ہیں، تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں بوائکاٹ کریں، تو حضور آپ کا اس بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جو سوال یہ ہے کہ یہ جو کمپنیاں ہیں یہاں کی رہنے والی، یہاں کی جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ تو پیسے دے دیتی ہیں، یہ کوئی ڈائریکٹ تو اس کے پاس نہیں جاتے اپنے لیبر کے پاس، یا جو بھی ان کے ساتھ ورکر ہے وہاں تو ایک انٹرمیڈیٹ استعمال ہو رہا ہے۔ کچھ وہاں کے لوگ ہیں جو کانٹریکٹ لیتے ہیں، وہ آگے کانٹریکٹ پہ کام کرواتے ہیں، یہ ان کو کانٹریکٹ دے دیتی ہیں بڑی کمپنیاں، وہ آگے کام کراتے ہیں اور لوکل لیبر سے پھر کام لیتے ہیں، اور وہ اگر نہیں کرتے تو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اگر ان کو صحیح طرح لیبر نہیں دیتے تو وہ ان کا قصور ہے، اس ملک کے رہنے والوں کا، یہاں کی رہنے والی کمپنیوں کا تو قصور اتنا نہیں ہے، کیونکہ عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ پیسے دے دیتے ہیں، سوائے اس کے اللہ ماشاء اللہ شاید کوئی ہو جو نہ دیتی ہو، کیونکہ ان کے بڑے بزنس چل اس لیے رہے ہیں کہ یہ فیئر بزنس کرنے والے ہیں اور انصاف سے لیبر دیتے ہیں جو بھی مقرر ہو۔ یہ اور بات ہے کہ تھوڑی لیبر دیتے ہیں، اور یہ اور بات ہے کہ وہ کام بنگلہ دیش سے یا سری لنکا سے یا ان ملکوں سے کرواتے ہی اس لیے ہیں کہ یہاں تھوڑی لیبر پہ کام ہو جائے گا، یا انڈیا سے یا پاکستان سے یا کسی بھی اور غریب ملک سے، لیکن جو بھی لیبر ان کی مقرر ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں، وہ ان کے آگے جو سب کانٹریکٹر ہوتے ہیں نا، آگے جنہوں نے آگے دیا ہوتا ہے کانٹریکٹ جن کو، اور پھر آگے وہ لیبر سے کام لیتے ہیں، وہ اصل میں چیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس بائیک آؤٹ کرنے سے کیا فائدہ؟ جو تھوڑی بہت ان کی آمدنی ہے وہ بھی ان کے ہاتھ سے جاتی رہے گی، باقی وہاں کا جو ملک کا قانون ہے، یہ تو بنگلہ دیش کا قانون یا جو اسی ملک میں بھی یہ غلط کام ہو رہا ہے اس کو قانون، وہاں کا قانون ہے، ان کو چاہیے نا کہ اپنی لیبر کا خیال رکھیں، اور جو بیچ میں ایسے لوگ ہیں ان کو صحیح ان کا حق دلوائیں، ان کا رائٹ دلوائیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام عائشہ زبیر ہے، اور میرا سوال ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو اہل کتاب عورتوں سے نکاح کا حلال قرار دیا ہے، کیا آج کل کے زمانے میں ایسا کرنا مناسب ہے؟ بات یہ ہے کہ اہل کتاب سے تو شادی کر سکتے ہیں، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ تم مشرک سے شادی نہ کرو۔ تو آج کل جو اہل کتاب ہیں وہ عیسیٰ کو خدا ماننے والے ہیں اکثر، تو وہ اہل کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرنے والے ہیں۔ تو اس لحاظ سے سوائے اس کے کہ ایک خدا پہ ایمان لانے والی ہو اور حضرت عیسیٰ کو فوت شدہ سمجھتے ہوں، بعض عیسائی سیکٹ ایسی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز تو یہ غلط ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ قرآن شریف نے بعض جگہ انہی اہل کتاب کو اور کافروں کو ایک بریکٹ میں بھی رکھا ہے، اس لیے ہم کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اوائڈ کیا جائے، اور
جو لڑکے ہیں احمدی لڑکے وہ احمدی لڑکیوں سے شادی کریں اور احمدی لڑکیاں احمدی لڑکوں سے شادی کریں. لیکن اگر کہاں یہاں دیکھا جاتا ہے کہ بعض ایسی جگہ انوالو اس مائنڈ اس حد تک ہو جاتی ہے کہ جہاں برائی پھیلنے کا خطرہ ہو، وہاں بعض دفعہ اجازت بھی دے دی جاتی ہے شادی کرنے کی. تو اس برائی کو روکنے کے لیے دیکھا پھر دیکھا جاتا ہے کہ لیسر ایول کون سا ہے، کم گناہ کون سا ہے، اس کو اس کی طرف اس کی وجہ سے اس کو اجازت دے دی جاتی ہے. لیکن بہتر طریقہ یہی ہے اور یہی پسندیدہ طریقہ ہے کہ احمدی لڑکے احمدی لڑکیوں سے شادی کریں اور احمدی لڑکیاں احمدی لڑکوں سے شادی کریں اور آپس میں رشتے ہوں تاکہ نیک نسل ہو، نئی نیک اولاد پیدا ہو. نہیں تو بعض مسائل پیدا ہوتے ہیں. باقی اہل کتاب تو ٹھیک ہے، پر اہل کتاب مشرک بھی ہیں. اہل کتاب کو قرآن شریف میں ایک جگہ کافروں کے ساتھ بھی بریکٹ کر دیا ہوا ہے. تو پھر اب اگر ان ساری چیزوں پہ غور کرو تو پھر یہ بہانے ہیں نفس کے کہ جی ہم نے اہل کتاب سے شادی کی، ہمیں اہل کتاب سے شادی کی اجازت مل جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ حضور. اچھا ہاں السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام قبر سمن ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی احمدی جماعت کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو کس حد تک اس سے رابطہ رکھ سکتے ہیں، رکھنا چاہیے؟ کیونکہ میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ کافی دفعہ اس سے لوگ سوچتے ہیں کہ یا کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، وہ ابینڈن کر دیتے اس پرسن کو یا بلیک لسٹ کر دیتے ہیں، تو وہ رابطہ بہت کم یا نہیں رکھتے. تو میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ جماعت کے ویوز کے اگینسٹ جاتا ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار ہے، جہاں تک دین میں اس کا سوال ہے، کوئی قرآن شریف تو کہتا ہے کوئی دین میں زبردستی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی کمپلشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو چاہے وہ چھوڑ سکتا ہے، جماعت کو چھوڑنا چاہے تو اس کی مرضی ہے. لیکن جب وہ اعلان کر دیتا ہے تو جماعت اس کو اپنے نظام سے، اپنے سسٹم سے نکال دیتی ہے اور اعلان کرتی ہے اب اس کا جماعت سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اگر اس کا کوئی عزیز ہے، کوئی رشتہ دار ہے، ان سے تعلق رکھنا چاہتا ہے تو وہ تعلق رکھ سکتا ہے کہ شاید اس تعلق کی وجہ سے اس کی دوبارہ اصلاح ہو جائے اور واپس آ جائے. کئی لوگ اس طرح اصلاح ہو کے واپس آ بھی جاتے ہیں تھوڑی دیر عرصے کے بعد. کسی کمزوری کی وجہ سے جماعت چھوڑتے ہیں لیکن جب ان کا تعلق رشتہ داروں سے ہوتا ہے تو واپس بھی آ جاتے ہیں. باقی اگر وہ جماعت کو چھوڑنے کے بعد جماعت کی مخالفت میں باتیں کرتا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے، خلفاء کے متعلق غلط باتیں کرتا ہے، جماعت کے نظام کے متعلق غلط باتیں کرتا ہے، تو ایسے شخص سے کو ویسے ہی اوائڈ کرنا چاہیے کہ کیونکہ وہ پھر آپ کے دماغ کو بھی زہر آلود کرے گا، پلیوٹ کر دے گا، ٹھیک ہے، پوائزن کرے گا. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اب یہ کسی ایک بارے میں فیصلہ کہ ایک نہیں ہو سکتا، یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس نے جماعت چھوڑ کے آیا وہ شریفانہ رنگ میں علیحدہ ہو کے زندگی گزار رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے عزیز رشتہ دار اس کو تعلق اس کا رکھ سکتے ہیں. کئی لوگ ہیں جو جماعت چھوڑتے ہیں، اعلان کرتے ہیں اور پھر ان کے رشتہ داروں میں شادیاں ہوتی ہیں. لوگ مجھے لکھتے ہیں کہ اس نے جماعت چھوڑ دی تھی، جماعت نے اس کو نماز سے علیحدہ کر دیا، بلکہ بعض کا اخراج بھی ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں شادی ہو رہی ہے، ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، ہم اس کو بلا لیں. تو جب وہ مجھے لکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں ہاں بلا لیں، اپنی شادیاں بلا لیں، اپنے فنکشن میں بلا لیں، کوئی حرج نہیں. لیکن ایک شخص جو ہے وہ جماعت کے خلاف بولے، غلط قسم کی باتیں کرے اور گالیاں بھی دے سارے نظام کو بھی، حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی، اس کے ساتھ تعلق رکھنا ایک احمدی کی غیرت گوارا نہیں کرتی. اس لیے ایسے لوگوں کو سے ساتھ اگر تعلق نہیں رکھتے جماعت والے اور برا سمجھتے ہیں اور پرے ہٹ کے رہتے ہیں تو وہ ٹھیک کرتے ہیں. لیکن یہ جو نہیں اس قسم کا جو شریفانہ طور پہ رہ رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، اپنے مذہب چھوڑ دیا، اس کو نہیں پسند آیا، ٹھیک ہے، اس کے عزیز رشتہ داروں سے تعلق رکھ سکتے ہیں اور رکھتے ہیں اور پھر بعض دفعہ ان کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے. لیکن ہر ایک کا یہ اپنا اپنا معیار ہے. دوسرے کو ہم یہ نہیں زبردستی کہہ سکتے کہ تم ضرور اس سے تعلق رکھو کیونکہ میں بھی تعلق رکھ رہی ہوں. لیکن یہ بہرحال ہے کہ اگر کوئی کچھ بول نہیں رہا جماعت کے خلاف یا نظام کے خلاف یا مسیح علیہ السلام کے خلاف یا خلفاء کے خلاف، تو پھر ہمارے کسی احمدی کا یہ حق نہیں بنتا کہ اس کے خلاف بولے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ حضور. ہاں جی. اور السلام علیکم وعلیکم السلام. حضور، میرا نام نورین ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر ایک
वक्फ़े नो की फील्ड नैनो टेक्नोलॉजी हो तो वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद किस तरह से जमात की खिदमत कर सकती है? देखो जी, नैनो टेक्नोलॉजी तो एक इल्म है ना, और नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो आजकल मेडिसिन में भी इस्तेमाल हो रही है और भी बहुत सारे शोबों में इस्तेमाल हो रही है, रिसर्च में इसमें हो रहा है काम, ठीक है ना। नैनो टेक्नोलॉजी यही है ना, एक छोटे से माइन्यूटेस्ट पार्टिकल के ऊपर तुम बहुत सारे काम ले सकते हो, जिस तरह तुम कंप्यूटर में छोटी सी चीज़ पे बहुत सारी चीज़ें डाल लेते हो, ठीक है ना, यही है ना जी। ठीक है, तो आपने अगर रिसर्च में जाना है नैनो टेक्नोलॉजी, अभी नैनो टेक्नोलॉजी तो इब्तदाई रिसर्च में बहुत कम इस पर काम वैसे हो रहा है प्रैक्टिकल, लेकिन करने में कोई हर्ज नहीं है, कर सकते हैं। रिसर्च में जाने पर तो मैंने इनकरेज करता हूँ लोगों को कि जाएँ, ज़रूर जाएँ, करें। और लड़के भी जाते हैं, लड़कियाँ भी जाती हैं। अगर किसी का रिसर्च का इतना शौक़ है और उसके वाकई उसमें इतनी कैलिबर की है, इतनी कैपेबिलिटी है, तो वो करे। नैनो टेक्नोलॉजी में जाने में कोई हर्ज नहीं। ये भी एक साइंस का इल्म ही है ना, कोई भी साइंस के इल्म की तरह ये भी एक इल्म है, इसको हासिल करने में क्या हर्ज है? जी। सवाल क्यों पैदा हुआ है आपको? नहीं, लेकिन इसका जमात को क्या फ़ायदा होएगा अगर कोई वक्फ है? जमात जो है, एक इसका जमात को फ़ायदा ये है कि जमात का एक मकसद इंसानियत की खिदमत है ना, ठीक है। जमात का एक मकसद इंसानियत की खिदमत है ना, कि नहीं है? जी बस है। फिर तो जब इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे इंसानियत की खिदमत होती है। एक डॉक्टर बनता है, वक्फे न है, उसको कह दिया जाता है कि तुम डॉक्टर बन जाओ और अभी जमात का अस्पताल में जगह नहीं, तो गवर्नमेंट के अस्पताल में काम करो, तो उसका जमात को क्या फ़ायदा होता है? इंसानियत को फ़ायदा होता है ना। ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट का जो काम है वो जमात का एक ऑक्सिलरी किस्म का ही इदारा है ना, वो दुनिया में काम कर रहा है, उसको जमात को बराह रास्त तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, इनडायरेक्ट फ़ायदा हो रहा है। जमात का तारुफ़ होता है, जमात का जो खिदमत का अल्लाह ताला ने जो काम दिया हुआ है इंसानियत की खिदमत का, एक हकीकी मुसलमान को वो इंसानियत की खिदमत कर रहे होते हैं। इसी तरह कोई भी काम जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो, उसको यही समझें कि वो अल्लाह ताला का हुक्म है और जमात ने वो काम करना है, डायरेक्ट फ़ायदा हो या ना हो। सिर्फ अपनी जेब नहीं भरनी, हमने लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है, मखलूक की खिदमत करना, ये इंसानियत का काम है। हम नारा लगाते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आए, दो काम थे उनके, एक ये कि बंदे को खुदा ताला से मिलाना और एक बंदे को बंदे के हक़ अदा करने वाला बनाना। अब ये तो नहीं लिखा हुआ कि बंदा सिर्फ अहमदी मुसलमान का हक़ अदा करेगा या फिर उसके बाद फिर मुसलमान का हक़ अदा करेगा और हिंदू का नहीं करेगा और ईसाई का नहीं करेगा और यहूदी का नहीं करेगा और बुद्धिस्ट का नहीं करेगा या ला मज़हब का नहीं करेगा। हर एक इंसान की खिदमत करना काम है और यही जमात का काम है और यही जमात का फ़ायदा है। इसी से तारुफ़ होता है। फिर लोग पूछते हैं कि अच्छा भाई तुम क्यों खिदमत कर रहे हो, बताओ भाई हमारा मज़हब ये कहता है। और जब इनडायरेक्टली अब मज़हब की बात होती है, फिर उनको तवज्जो पैदा होती है मज़हब पे, और फिर इस तरह इनडायरेक्टली तबलीग के रास्ते खुलते हैं। तो जमात को फ़ायदा, अल्टीमेटली जमात को फ़ायदा होता है, लेकिन अगर बराह रास्त ना भी फ़ायदा हो तो इंसानियत की खिदमत का जो जज्बा है वो अल्लाह ताला का हुक्म है कि इंसानों की खिदमत करो, वो हमने करना है अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए। समझ आई? जी। अच्छा, जज़ाकल्लाह। चलो फिर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम। प्यारे हुजूर, सबसे पहले तो मैं तमाम मजलिस बिरिशा रहमान गुजरांवाला की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह और दुआ के लिए भी कहना चाहती हूँ। वहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं आज। कहाँ के? हुजूर ज़िला गुजरांवाला के। गुजरांवाला के, हाँ पता है मुझे। अच्छा, अल्लाह ताला फजल करे वहाँ के हालात पे। और उन सब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम भी। गुजरांवाला से ज़्यादा बात और जगहों पे भी अब बढ़ गए हैं, उससे ज़्यादा बुरे हालात। जी जी हुजूर। अच्छा, ऐसे ही है। और हुजूर, मैं अपनी छोटी बहन की तरफ से जो पाकिस्तान में रहती है एक सवाल करना चाहती हूँ। हाँ, वो पूछना चाह रही थी कि जैसे आज हमें हुजूर अनवर की शफ़क़त से कुछ हिस्सा मिल रहा है और मुख्तलिफ मुल्कों में वर्चुअल क्लासेस हो रही हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान में रहने वाले जो वाक़फ़ीन हैं वो भी इससे हिस्सा पा सकें? वो तो अपनी इंतज़ामिया से पूछें, मुझसे क्यों पूछते हैं? जी ठीक है। मैंने तो आपको नहीं कहा था, मैंने तो आपको भी नहीं कहा था। आपकी सदर साहब मेरे पीछे पड़ गई थी, मैंने कहा चलो मान लिया। ये तो उन पर डिपेंड करता है ना, हैं? जी बस उनसे पूछें। वहाँ ठीक है। वहाँ के अगर हालात ऐसे हैं कि इकट्ठी हो सकती हैं किसी जगह, और वो वहाँ की निज़ाम जमात जो है वो कहता है कि हाँ कोई ख़तरा नहीं है हमें इस तरह इकट्ठे होने में और कोई हर्ज नहीं है और कोई इंतज़ाम भी हो सकता है, तो ठीक है,
وہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، وہ لوگ اپنا اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں. یہاں تو آپ آزادی سے بیٹھی کر رہی ہیں نا، وہاں تو بہت ساری ریسٹرکشن لگ جائیں گی. آپ تو جمعے پہ تو آپ جا نہیں سکتی وہاں اکٹھی ایک جگہ ہیں، شورا آپ کر نہیں سکتی. آج کل اور بہت سارے مسائل، آپ گجرانوالے کی مثالیں دے رہی ہیں، وہاں راجن پور میں یہی حال ہے، ننکانہ صاحب میں یہ حال ہے، اب تو بڑے شہروں میں بھی یہی حال ہے اور چھوٹے گاؤں میں بھی یہ حال ہے. تو یہ تو حالات دیکھ کے فیصلہ ہوتا ہے کہ وہاں کر سکتی ہیں کہ نہیں، اور وہ حالات کے بارے میں صحیح معلومات وہاں کی انتظامیہ سے وہ رابطہ کریں، وہی بتا سکتے ہیں. وہ پھر مجھے لکھیں گے اپنے حالات کے مطابق، پھر میں فیصلہ کروں گا کہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ٹھیک. جی حضور ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہاں. اور السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، کچھ عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے. اچھا. تو میرا سوال ہے کہ آپ کی نظر میں اس کے جو افیکٹس ہوں گے دنیا اور خصوصاً اسلامک کنٹریز کے لیے، یہ پازیٹیو یا نیگیٹو ہوں گے؟ سوال یہ ہے کہ جب نہیں کیا تھا آپ نے تسلیم، تو اس وقت کون سا کمال کر لیا تھا؟ ٹھیک ہے. اور تسلیم کرنے کے بعد کون سا، جب نہیں تسلیم کیا تھا تب بھی اس کے زیر اثر انڈائریکٹلی اس کے زیر اثر آپ کام کرتے تھے. ٹھیک ہے، امریکہ کے تھرو. اور اب کر لیا ہے تو براہ راست بھی اور امریکہ کے تھرو بھی کام کر لیں گے. اس لیے دوسری بات ہے کہ اس سے بہت پہلے مصر نے تسلیم تو پہلے کیا ہوا تھا کافی سالوں سے. ٹھیک ہے. آج عرب کا شوق ہوا ہے تو مصر بھی تو عرب ملکوں میں شامل ہوتا ہے نا، تو اس نے تسلیم کیا ہوا تھا. بہت سال پہلے ترکی بھی بہت بڑا مسلمان ملک ہے، ترکی نے تسلیم کیا ہوا تھا. بلکہ ایک خبر کے مطابق تو ایران نے بھی کیا ہوا تھا. جب ٹریول تو صرف پاکستانی نہیں کر سکتے نا، پاکستانی زیادہ ریجڈ ہیں. اس کے علاوہ جو فلسطین ہے اس کا بھی آنا جانا ان کے ساتھ ہے. اس کا مطلب فلسطین اور اسرائیل اکٹھے ہیں، ان کے بارڈر کھلے ہیں، آپس میں آتے جاتے رہتے ہیں. اسرائیل میں کئی لاکھ جو ہیں وہ مسلمان عرب آباد ہیں وہاں، اور وہاں کی پارلیمنٹ میں بھی ہیں. وہاں کے لوگ دوسرے الزام تو لگاتے ہیں کہ احمدیوں پہ کہ احمدی فوج میں شامل ہیں. احمدی تو فوج میں کوئی نہیں شامل، ہاں شاید دوسرے عرب مسلمان شامل ہوں ہیں. تو پہلے سے ہی آلریڈی پہلے بغیر علم کے ہو رہا تھا کام، اب ذرا علم میں آ گیا. باقی لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں نہ تسلیم کرنے کا، تو تسلیم کر لو. لیکن یہ بات ہے کہ اسرائیل اگر ظلم کرے گا تو اس کے ظلم کے بدلے میں اس سے زمین چھینی جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا ہے. 2 دفعہ واقعہ ہو چکا، تیسری دفعہ نہیں ہوگا. اور لیکن چھینی کسی جنگ سے نہیں جائے گی. تسلیم کریں نہ کریں، مسلمانوں کو اپنی حالت بہتر کرنی ہوگی. دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے سے، اپنی حالتوں کو بدلنے سے اللہ تعالیٰ اسرائیل پہ غلبہ دے گا. اور وہ کسی جنگ کے ذریعے سے نہیں اب ہوگا. اب مسلمان اگر اپنی حالتیں بدل لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیں، تو وہ چاہے اسرائیل کو تسلیم کریں نہ کریں ان کے اوپر غلبہ آ جاتا ہے. اگر اسرائیل برائیاں اسی طرح بڑھتا رہا تو اللہ تعالیٰ خود ہی سامان پیدا کرے گا کہ وہ تباہ ہو جائے. مسلمانوں نے کیا کر لینا ہے اس کو تسلیم کرنے نہ تسلیم کرنے سے؟ یہ تو ایک سیاسی ایشوز ہیں. ہاں احمدیوں کا کام ہے، اگر آپ دعا کے ذریعے سے، کیونکہ احمدی ہی ہے جو اگر حقیقی احمدی بن کے انقلاب لانا چاہتا ہے تو دعا کرے. تو اگر اسرائیل کے ظلم ہے تو ظلموں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یا ان کو عقل دے گا، ظلم ختم کریں گے، یا ان کے اوپر غلبہ دے دے گا اسلام اور احمدیت کو. تو یہ اصل چیز تو یہ ہے. باقی تو سیاسی ایشوز ہیں. پہلے تسلیم کرنے کے بغیر ان کی باتیں مانتے تھے، اب تسلیم کر کے ان کے ساتھ معاہدے کر لیں گے. کیا فرق، کیا زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا کہ پہلے خاص ویزا لے کے اسرائیل جاتا تھا کوئی عرب ملک کا آدمی، جا پہلے بھی سکتا تھا. اب جو ہے وہ آسانی سے آپس میں سیاسی تعلقات قائم ہو گئے ہیں، اور حکومتی تعلقات قائم ہو جانے کی وجہ سے پاسپورٹوں کے ویزا وغیرہ ان کو آرام سے مل جائے گا، چلے جائیں گے. باقی پاکستان نہیں مانتا تو ان کو پوچھتا کون ہے؟ عرب ملکوں نے کر لیا. پہلے بھی ان کے تعلقات تھے، بلکہ کسی نے سوشل میڈیا پہ لکھا ہوا تھا کہ سعودی پریس نے کہا ہے کہ میری تو جو مجھے پڑھانے لکھانے والی جو عورت تھی، میری گورننس تھی جو میرے پہ مقرر تھی، وہ بھی یہودیہ تھی.
تو جنہوں نے یہودیوں کے ساتھ ٹریننگ لی ہوئی ہے ان سے کیا فرق پڑتا ہے کس سے کیا کریں. اور وہ بلکہ ایک سوشل میڈیا پہ آ رہا تھا کہ مسلمانوں کو سعودی عرب سے اسرائیل کو ماننے سے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے سے اور ان سے تعلقات بنانے سے اور ان کی ہمدردیاں جو ان کے دل میں ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں جو بعض یہودیوں کے دل میں اسرائیل کے بارے میں ہیں. تو یہ تو سب سیاسی ایشو ہیں. سمجھ آئی؟ ہاں جی. مانے نہ یا مانے کچھ نہیں فرق پڑتا اس سے. پہلے نہ مان کے بھی کچھ نہیں کیا تھا, اب مان کے بھی کچھ نہیں ہونا. ٹھیک ہے؟ ہاں جی. جو ہونا ہے وہ دعا سے ہونا ہے, اور دعا احمدیت یہ اگر سچے طور پہ دعا کرے یا مسلمان اپنی اصلاح کر لیں اور حقیقت میں انصاف پسند ہو جائیں, اسلام پہ چلنے والے ہو جائیں. پھر اب اسلام پہ جب چلنے والے ہوں گے تو آن وسلم کی بات ماننے والے ہوں گے, اور جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے ہوں گے تو ان کے لیے اور کوئی رستہ اور نہیں سوائے اس کے کہ ہم یہ تو قبول کر لیں, اور پھر ہی وہ غلبہ ہے. اور وہ اس وقت تک ہے, اس وقت ہوگا جب اگر اسرائیل اپنے ظلم کر رہا ہے اور مسلمانوں پہ ظلموں کی وجہ سے پھر آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بند کرے گا اس کے لیے اور ختم ہو جائے گا. اور اگر وہ اصلاح کرتا ہے اور اپنا حق ادا کرتا ہے تو یہودی ایک بستی ہے یا ایک ملک ہے وہ قائم رہے گا, وہاں بیٹھے رہیں گے وہ جب تک وہ انصاف کرتے رہیں گے. جب ظلم کریں گے پھر تباہ ہو جائیں گے. مجھے تو یہ پتہ ہے. جزاک اللہ. اور السلام علیکم. حضور میرا سوال تھا کہ قرآن مجید میں 7 آسمانوں کا ذکر ہے, تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آسمان کی بھی تو کئی لیئرز ہیں. آسمان کوئی سالڈ چیز تو ہے نہیں نا, ہیں مختلف گیسز کی لیئرز ہیں نا آسمان کے اوپر بھی. اسی طرح درجے ہیں. ایک تمثیلی میٹافور ہے, بنائی ہوئی تمثیل کے درجے ہیں جنت کے. اس میں پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا آسمان, پانچواں, چھٹا, ساتواں. اسی طرح جنت کے درجے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے, ایک تمثیلی رنگ پیش کیا کہ تاکہ تم لوگوں کو سمجھ آ جائے. باقی اوپر جاؤ گے تو فضا تو ایک فضا ہی ہے نا, ایک سے دوسرے سے دوسری لیئر نکلتے چلی جائے گی, لیکن وہاں مختلف گیسز کی لیئرز بھی ہیں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک. کوئی سالڈ چیز تو نہیں نا آسمان ہے. آپ نے سائنس پڑھی ہوئی ہے؟ ہاں جی. پھر کیا ہے سائنس, کیا ہے نہ آسمان کیا ہے؟ آسمان تو ایک خلا ہے نا. ہاں جی. کیا کچھ ہے آسمان؟ گیسز ہیں نا. کتنی قسم کی گیسز ہیں؟ بہت. بس پھر وہی آسمان ہے. ٹھیک. جزاک اللہ. اور السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا نام نمانہ افضل ملی ہے. میرا یہ سوال ہے کہ 2 الفاظ ہیں تدبیر اور تقدیر, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز جو مقدر کی ہوئی ہے, ایک تقدیر ہے انسان کی موت ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ہر ایک پہ آنی ہے نا. اس سے کوئی انسان اس سے, کوئی جاندار اس سے بچ نہیں سکتا ہے نا. الٹیمیٹلی یہ تقدیر ہے نا, اللہ تعالیٰ کی ایک تقدیر ہے کہ موت آنی ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن تدبیر یہ ہے کہ اگر ایک انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج کروائے, وہ تدبیر ہے. اس لیے کہ موت آ جانی ہے, اب کیا فرق پڑتا ہے, مرنا تو ایک دن انسان نے ہے, تو مجھے علاج کرانے کی کیا ضرورت ہے, مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے, مجھے آپریشن کرانے کی کیا ضرورت ہے. یہ غلط ہے. تو تقدیر اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ توکل کرو. اس وقت توکل ہے دوسری چیز, جب پہلے تدبیر کر لو. ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, بیٹھا ہوا تھا, واپس گیا تو باہر جا کے دیکھا تو اس نے وہ اونٹ اس کا غائب تھا. وہاں سے واپس آ کے شکایت کی میرا اونٹ غائب ہو گیا. آن سے فرمایا تم نے اس کو باندھا تھا؟ انہوں نے کہا جی میں نے توکل کیا تھا اللہ تعالیٰ پہ. انہوں نے کہا توکل نہیں, پہلے تدبیر ضروری ہے. تدبیر کرو, اس کا اونٹ کا گھٹنا باندھو, پھر اللہ پہ توکل کر کے چھوڑاؤ.
پھر ٹھیک ہے. تو یہاں بھی وہی فلسفہ چلے گا کہ تقدیر تو ایک ہے, ایک تقدیر ایسی ہے جو ٹل جاتی ہے دعاؤں سے, ایک تقدیر ہے جس نے نہیں ٹلنا, وہ فائنل ہے. یہ فائنل تقدیر یہ ہے کہ انسان نے الٹیمیٹلی مرنا ہے, اور ٹلنے والی تقدیر یہ ہے کہ ایک بیماری ہے, اس کے علاج کے بعد اسے شفا پا جانی ہے, انسان صحت یاب ہو جائے گا, اس کی عمر لمبی ہو جائے گی. تو یہ فرق ہے. اس لیے جو تدبیر ہے وہ کرنی ہے. اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے, ایک تقدیر لازم ہونے والی ہے اور ایک تقدیر جو ہے وہ بدلی جا سکتی ہے. اور صرف تقدیر, ہماری پاس تقدیر ہی یہ تھی, یہ کہہ دینا کہ تقدیر ہی یہ ہے ہماری, اس لیے ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے, مسلمان کام نہیں کرتے, نکمے بیٹھے رہتے ہیں, یہ ہماری تقدیر ہی یہی ہے. کووڈ کے جو پھیلی ہوئی یہ بیماری, اس سے بچنا نہیں کہ کوئی نہیں, مرنا تو ہے ایک دن, بھائی مرنا ہے تو ضرور ہے کہ پہلے مرا جائے. اللہ تعالیٰ کے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے کہ جب اس نے علاج پیدا کیے ہوئے ہیں اور حکم دیا, بلکہ سہولتیں پیدا کی ہیں, تو ان سے فائدہ نہ اٹھایا جائے, تدبیر نہ کی جائے. ہیں ٹھیک ہے, جی سمجھ آ گئی نا؟ جی جزاک اللہ حضور. Assalamu alaikum, Pyare Huzur. السلام. My question is, how can we tell if a dream is from Allah or if it is merely a projection of our subconscious mind, like most of the dreams? See, there is no hard and fast rule with regards to this. If it is from Allah Ta'ala, then you will see that it is being fulfilled. Or Allah Ta'ala will show you some signs that this is from Allah, with which you would know that this is from Allah. But every person sees dreams during the night. If he is or she is taking sound sleep, at least 4 or 5 dreams. That is what the psychiatrists say. So every dream is not from Allah Ta'ala. There are so many dreams. Even those dreams who are going to be true, and they are from Allah Ta'ala, there are some additional things in those dreams which are not the part of the dream, but they are extra things. So if you see, you are satisfied after having seen the dream, then, and there are some signs, and you feel that you are feeling comfortable after seeing this dream, then it is from Allah Ta'ala. And if it supports by some people see the dreams and the verses of the Holy Quran or the Hadith or some other quotes of the pious people of Allah Ta'ala, awliya or anbiya or prophets, then that means they are from Allah Ta'ala. And you feel in your heart that they are from Allah Ta'ala. Yes? Right? Jazakallah. السلام علیکم حضور. السلام. ہائی اسکول میں جو بچیاں جاتی ہیں، اسکول کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ دوستیاں بہت امپورٹنس رکھتی ہیں. اگر کوئی اچھی یا کوئی کمپنی نہ ملے تو ہم اپنا کانفیڈنس کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ ورنہ سیلف اسٹیم اور پڑھائی پہ بھی بہت اثر پڑتا ہے. دوستی کیوں نہ ہو؟ کس نے کہا دوستی نہ کرو؟ اچھی اور جو اچھے اخلاق کی لڑکیاں ہیں اور ان سے دوستی کرنی چاہیے، لیکن یہی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک میں کوئی برائی ہوتی ہے. جو ویسٹرن سوسائٹی کی برائیاں ہیں، بعض میں آزادی کی وجہ سے آ جاتی ہیں، پیدا ہو جاتی ہیں، جن کا ان کو خیال نہیں ہوتا. ان کا لیول آف اسٹینڈرڈ آف مورل جو ہے نا ان کا اور ہے. تو ان کو سمجھاؤ کہ اصل تو مورل یہ ہے، مجھے میرے مذہب نے سکھائے ہیں. اور جو اچھے اخلاق کی لڑکیاں وہ سمجھ بھی جاتی ہیں. تو دوستیاں کرنی چاہیے اچھی اور نیک اور با اخلاق لڑکیوں کے ساتھ، اور اسی سے تم لوگوں کے تعلقات بڑھیں گے، اسی سے تبلیغ کے راستے کھلیں گے. تو کس نے روکا ہے دوستیاں نہ کرنے سے؟ کسی نے روکا ہے؟
نہیں روکا نہیں، لیکن اگر کوئی اتنی اچھی یا کوئی دوستیں نہیں اتنی ملتی تو پھر دوستیں اگر اچھی نہیں نکلتی، اگر تم اچھی ہو تو دوستیں آپ ہی اچھی بن جائیں گی. اگر تم اچھی اور بااخلاق ہو اور دین پہ عمل کرنے والی ہو اور دوستوں کو نصیحت کرنے والی ہے کہ دیکھو یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے، یہ اللہ میاں چاہتا ہے، یہ نہیں چاہتا، تو اگر وہ بری اس کو نہیں پسند آئیں گی نا تمہاری باتیں، وہ خود ہی دوستی چھوڑ دے گی تمہارے سے. اور یہ نہیں ہوتا کہ سارے اسکول میں سے کوئی دوست اچھا ملے ہی نہ. کئی اچھی لڑکیاں ہوتی ہیں، نیک فطرت ہوتی ہیں، چاہے ان کو دین سے دلچسپی ہو نہ ہو، خدا سے دلچسپی ہو نہ ہو، ان کے اچھے مورلز ہوتے ہیں اور تمہارے اخلاق کی وجہ سے وہ تمہاری دوست بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی جزاک اللہ. یوں ہی ہر ایک کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھوڑ نہیں دینا چاہیے دوستیوں سے. دوستیاں کو دوست کو پرکھو ضرور، لیکن بلا وجہ ڈیمانڈنگ نہ بنو دوستوں کی طرف کے لیے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ حضور. حضور میرا نام اریج مالک ہے اور میرا سوال تھا کہ ہم پرسی نہیں مناتے، لیکن اگر کوئی نون احمدی ہمیں انوائٹ کرے تو ہم پھر کیا کریں؟ برتھ ڈے نہیں مناتے، اور اگر آپ کو انوائٹ کرے تو چلے جائیں. آپ کو دعوت پہ جا رہی ہے تو اس کو تحفہ دینا ہے، تحفہ بھی دے دیں بے شک. آپ نے اگر اپنی نہیں بنائی تو آپ نے اپنا نقصان ہی کیا ہے نا کہ تحفہ نہیں لیا. تحفہ دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، تعلقات تو قائم رہیں گے نا آپ کے. ٹھیک ہے. جی آپ اپنے لیے تو یہ برتھ ڈے منائے نا کہ چیریٹی میں دے دیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ بتا سکتی ہیں، آپ کے بچوں کو اپنی ٹریننگ دیں، وہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نفل پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اپنی جو زندگی گزاری ہے اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ کی زندگی جو ہے وہ بھی بہتر گزارنے کی توفیق دے، اور اس کے لیے صدقہ بھی دے دیتے ہیں. لیکن اگر بچے گھر میں بیٹھ کے، آپ کے بچے ہیں، اگر وہ چھوٹے بچے ہیں، گھر کہتے ہیں انہیں برتھ ڈے منانی ہے، گھر میں بیٹھے ہیں، اس نے کیک لے لیا ہے، تحفہ لے لیا، تو گھر میں بیٹھ کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں بڑے گیدرنگ کر کے لوگوں کو انوائٹ کرنا اور بلانا اور پھر توقع رکھنا کہ لوگ بھی ہمارے پاس آئیں اور ہمارے لیے تحفے لے کے آئیں، وہ چیز غلط ہے. لیکن اگر یہاں اس معاشرے میں بچے کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں برتھ ڈے مناتے، تو کہنے ہیں اچھا بچوں گھر میں بیٹھ کے منا لو، تو تمہیں کیک بنا دیتی ہوں، کیک کھا لو، کوئی حرج نہیں. یا مٹھائی کوئی بنا کے کھا لو، یا اس کو بچے کو تحفہ دے دیا اور ساتھ اس کو یہ بھی کہہ دیا کہ دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی زندگی دے، لمبی زندگی اور نیک بنائے. اور کچھ اس کے پیسے دیے، اگر چھوٹے بچے بھی ہیں جن کو سمجھانا ہے آپ نے، تو 2-4 یورو دے دیا کہ جاؤ چیریٹی میں ڈال کے آؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو اور تمہیں آئندہ زندگی گزارنی پڑے. بجائے لینے کے دینے والے بنیں. لیکن اگر اور دوسرا اگر آپ کو کوئی بلاتا ہے تو چلے جائیں، کوئی حرج نہیں اس میں. ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ. ہاں یہ کون سا کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جو ضرور کوئی شریعت نے اس کو واضح طور پر منع کیا ہو. یہ ایک فضول خرچی ہے اور فضول قسم کی رسم ہے جس کو خلفاء بعض نے زور دیا کہ نہیں کرنا چاہیے، بعض نے صرف نظر کیا اس سے. تو میرا تو یہی اصول ہے کہ اگر گھر میں بچے بچے کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقاعدہ بڑے پیمانے پہ دعوت کرنا یہ غلط طریقہ ہے، فضول خرچیاں ہیں اور بدعات ہیں. لیکن اگر کوئی دوسرا بلاتا ہے تو چلے جائیں اور اس کو تحفہ بھی دیں، اس سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم پیارے بس یہ آخری سوال ہے، وقت ختم ہو گیا ہے. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام نائلہ طارق ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر ڈسکریمنیشن کے بارے میں اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ ٹرانسجینڈر، بات یہ ہے کہ بعضوں کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن یہاں تو اب فیشن بن گیا ہوا ہے کہ لڑکے لڑکیوں میں زیادہ تر بیٹھ اٹھ کے تو اس کے بعد انسپائر ہو گئے، لڑکیوں سے کہہ دیا ہم نے اپنا جینڈر تبدیل کر دینا ہے. یا لڑکیاں لڑکا بننے کی کوشش تو کم کرتی ہیں، لڑکے لڑکیاں بننے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی پیدائشی کسی کو بنایا ہوا ہے اس قسم کا جس کے پاس جینڈر ہی کوئی نہیں ہے. جو ہمارے ہوتے ہیں ایسے، وہ ہر ملک میں ہوتے ہیں اور ان کو خواہش نہیں ہوتی. لڑکے ہیں، شکل بظاہر لڑکوں مردوں والی ہے، لیکن کوئی عورتوں کی خواہش نہیں ہے اور عورتوں والی حرکتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے، وہ ان کو ایک فطرتاً اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، ان کے جو حق ہیں ان کو ملنے چاہیے. لیکن یہ چیز غلط ہے
کہ آپس میں ایک سوسائٹی سے متاثر ہو کے جی یا کسی ماحول میں بیٹھ کے تو کہہ دیا میں اپنا جینڈر تبدیل کرانا ہے, میں نے آپریشن کرانا ہے, میرے ہارمونس انجیکٹ کروانے ہیں, اور ہارمونس ٹریٹمنٹ کر کے تو سائیکاٹرسٹ کے پاس جا کے اور ہارمون کی ٹریٹمنٹ کرا کے اپنا جینڈر بدل لو. یہ چیزیں غلط ہیں, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے جی. چلو باقی جو پیدائشی ہیں ان کا حق ادا کرنا چاہیے, ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, ان کو بیچاروں کو مجبور ہیں بیچارے, وہ تو ان کی ایک بیماری ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جزاک اللہ. چلو پھر اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور, جزاک اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم. وعلیکم السلام.